الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. اس مجلس کی رونق یہاں تشریف فرما امیر شریعت مراٹھواڑہ حضرت مولانا مفتی معیز الدین صاحب دامت برکاتہ، دیگر حضرات علماء کرام و عزیز و دوستوں، پس پردہ موجود خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے جس مجلس میں ہم سب کو جمع ہونے کا موقع دیا، یہ ایک بہت بابرکت مجلس ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی رہے اور آپ کے خاص صحابی بھی ہیں، ان کا اپنا معمول نقل کیا گیا کہ جب وہ یوں بھی عموماً قرآن مجید مکمل کرتے تو جمع اہلہ ودعا، اپنے اہل و عیال کو جمع فرماتے، قرآن مجید کی تکمیل پر اور دعا فرماتے۔ یہ مجلس تکمیل حفظ قرآن مجید کی ہے۔ حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب کے صاحبزادے ابو ذر عبدالرحمن اور ان کی دو صاحبزادیاں، انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، اور کبھی کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس پر کہنے کی طبیعت ہوتی ہے اور اظہار ہونا چاہیے۔ حفظ کے بہت سارے مدرسے ہیں اس وقت اور بہت سارے مکاتب ہیں جہاں بہترین قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے، یاد کرایا جا رہا ہے، لیکن جس طرح ان بچوں اور بچیوں نے قرآن مجید یاد کیا، عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ مجھے جہاں تک معلوم ہوا کہ ان کا ایک صاحبزادہ جو ہے ابو ذر عبدالرحمن جو ہے، وہ فی الحال اعلیٰ تعلیم کے لیے مقابلہ جاتی طور پر جو امتحانات ہوتے ہیں اس میں وہ آگے آ چکے ہیں اور انہوں نے اس کو کلیئر کر لیا۔ ان کی ایک صاحبزادی اس وقت ڈینٹسٹ بن رہی ہیں اور تھرڈ ایئر میں ہیں۔ سب سے چھوٹی بچی فی الحال اس وقت 10ویں کے بعد وہ عالمہ بھی ہو رہی ہیں، قرآن مجید انہوں نے یاد کر لیا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، فرمایا لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ موقع کی مناسبت سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح سے کام کریں، نیکی اس انداز میں کریں۔ ہم لوگ دین فطرت کے ماننے والے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ اب یہ دین فطرت ہے، دین فطرت کی آسان سی تشریح اگر آپ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیں تو یہ ہوگی ایک ایسا دین کہ جس میں کوئی بھی فطری تقاضا دبایا یا کچلا نہ گیا، سارے فطری تقاضوں کے پورا ہونے کا دائرۂ شریعت میں اہتمام۔ یہ کیسا دین؟ معاف کیجیے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے کہوں کہ ایک انسان دو طرح کے جذبات و عواطف اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو آپ برا سمجھتے ہیں۔ جن کو اچھا سمجھتے ہیں ان میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، رحم کرنا،
لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور بھی بہت ساری چیزیں، نیکیاں جتنی ہوگی آپ سب کو شمار کر لیں۔ اس کے برعکس جو چیزیں ہیں، کینہ رکھنا، بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، حسد کرنا، فلا کرنا، ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں یہ بری چیزیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں آج آپ سے اگر عرض کروں کہ آپ دین فطرت کے ماننے والے ہیں، جب تک کہ آپ کے اندر بغض نہیں ہوگا، جب تک آپ کے اندر کینہ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے اندر عداوت اور دشمنی نہیں ہوگی، تب تک آپ کا دین مکمل نہیں ہوگا اور آپ کو ایمان کا کمال نصیب نہیں ہوگا۔ آنکھیں پھیلا کے مجھ کو مت دیکھیے اور یہ مت سوچیے کہ میں دور سے سفر کر کے آیا ہوں تو شاید تھک جانے کی وجہ سے کچھ بہتی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ حقیقت یہی ہے، یہ دین فطرت ہے۔ اللہ نے یہ جذبات آپ کے اندر رکھے ہیں اور رکھے ہیں تو پورا ہونے کا ذریعہ بھی رکھا اور ان کو کچلا نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ختم کر دیں گے، نہیں، ان کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ خاص موقعوں پر ان کو استعمال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے اندر دشمنی کے جذبات رکھے گئے، عداوت انسان کے اندر ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ آپ اگر یہ کریں کہ عداوت ختم ہو جائے میرے اندر سے، تو پھر آپ انسان کہاں باقی بچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے غصے کے سلسلے میں بات کی تو حضرت نے اس پر ایک جملہ ارشاد فرمایا اور بہت غضب کی بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ جس آدمی کو غصے کے موقع پہ غصہ نہ آئے وہ انسان نہیں، گدھا۔ ایسی بات ہے، اس کی مثال لے لیجیے، حدیث نبوی سے لے لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا انسان اس شخص کو قرار دیا، بلکہ اس کے لیے خاص لفظ استعمال فرمایا جس کو آپ اپنے یہاں گالی سمجھتے ہیں، اور ہے وہ لفظ گالی کا، اور ہونا چاہیے ایسا شخص جو بہت لبرل ہو، جس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے گھر میں کون آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کی بیوی کن لوگوں سے مل رہی ہے، اس کی اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ کہ ہم بہت کھلے ذہن کے لوگ ہیں، ہم اتنے جو ہے وہ چھوٹے دماغ کے نہیں ہیں کہ اتنی باتوں پہ جو مولویوں نے بنا دی ہے اس سے خفا ہوں۔ نہیں بھائی، اس کا بھی دماغ ہے، اس کا بھی دل ہے، وہ جس سے چاہے ملے۔ حضور نے فرمایا ایسا آدمی دیوس جس کو اس کی پرواہ نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے گھر میں کون آ جا رہا ہے۔ معلوم ہوا جذبات و عواطف ہیں، ان کا استعمال بھی ہوگا۔ عداوت رکھی گئی اور ایک دشمن بھی دیا گیا اس عداوت کے لیے۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دیکھو تمہارے لیے شیطان دشمن ہے اور اس سے دشمنی کرو، دشمنی رکھو۔ اگر آپ یہ کریں کہ 5 وقت اللہ کے حاضر ہوتے ہو، تہجد بھی پڑھتے ہو، مگر آپ کا یارانہ دشمنی کے بجائے دوستی کا ہو شیطان کے ساتھ، تو ظاہر ہے ایمان کا کمال نہیں ہوتا ہے۔ دشمنی ہو، بھرپور دشمنی ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے تمہارے دشمن ہیں ایمان والوں، ان سے دوستی کا تعلق کبھی نہ کریں۔ ایک جذبہ ہے آپ کے اندر، فطری جذبہ، یہ کچلا نہیں جائے گا، اس کے استعمال کی جگہ آپ کو دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان، جس آدمی نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، اور کسی سے کچھ روکا تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے دوستی اور محبت کا تعلق رکھا تو بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی کی بغض رکھا تو بھی اللہ کے لیے، تو اس کا ایمان مکمل ہوا۔ بغض جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کا ایمان کہاں سے مکمل ہوگا؟ ایسے ہی ایک بہت پیارا جملہ حضرت نے فرمایا، حضرت نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد ہے آپ کے اندر
آپ شاندار بنگلہ دیکھ لیتے ہیں، آپ کے دل میں ایک آس پیدا ہو جاتی ہے، آپ کسی کی گاڑی دیکھ لیتے ہیں، بلکہ 4 چوڑیوں والی گاڑی اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو آپ کو دماغ میں چڑھ گئی کہ یہ میرے پاس نہیں ہوگی۔ فرمائے یہ سب بہت چھوٹی چیزیں ہیں، دنیا میں 2 ہی ایسے مواقع ہیں جہاں تم اپنے اس جذبے کو استعمال کر سکتے ہو۔ ایک ہے اللہ کسی کو حفظ قرآن مجید کی دولت دے دے اور وہ اس قرآن مجید کو پڑھتا پڑھاتا ہو، تمہارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اے کاش کہ میں اس بندے کی طرح ہوتا، یہ دولت مجھ کو ملی ہوتی۔ دوسرا، جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہو، کھلا ہوا ہاتھ بھی دیا ہو، وہاں نہیں جہاں آپ سوچ رہے ہیں، یہاں سوچئے کہ اللہ نے مولانا سمیع اللہ کو، ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو یہ جو دولت دی ہے کاش مجھ کو بھی ملتی۔ یہی اورنگ آباد کا ہی میرا وہ ٹکڑا ہے جس میں میں نے یہ بات کہی تھی اور وہ بہت وائرل بھی ہوا کہ کبھی کیا آپ کے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ بھری پوری مسجد ہو، مسجد میں لوگ آگے سے پیچھے تک بھرے ہوئے ہوں، قرآن مجید امام سنا رہا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوا ہے، آپ کے دل میں یہ کسر کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ یہ جو سینکڑوں مصلیوں کا ثواب اکیلے اس حافظ کے گھر کو جا رہا ہے، اس مصلی پہ میرا بچہ ہوتا اور یہ ثواب میرے گھر جا رہا ہوتا۔ یہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے کہ آپ نعمتوں کو دیکھیں گے تو دل میں یہ کسر پیدا ہوگی، یہ کسر پیدا ہونی چاہیے قرآن مجید کے حافظ کو دیکھ کہ جو نعمت اللہ نے ان کو دی ہے وہ نعمت ہے کاش مجھ کو ملی ہو، میرے بچے کو ملی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا اسی قرآن کو مخاطب کر کے کہ یہ جو قرآن تم کو ملا ہے اس سے تمہیں خوش ہونا چاہیے، اور جو دنیا بھر کا سامان تم جمع کر کے رکھتے ہو یہ اس سے بہتر ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس سے خوش ہونا چاہیے یہ دولت اگر تم کو ملے۔ وخیر مما یجمعون، وخیر مما یجمعون۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ ہیں، انہوں نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو قرآن مجید کے حفظ کی دولت سے نواز دے، اس کے بعد وہ حافظ اگر دنیا کی کسی نعمت کو دیکھ کر یہ خیال کرے کہ جو مجھ کو ملا ہے یہ اس سے بہتر ہے، اس نے قرآن کی نافرمانی کی، اس نے قرآن کی نافرمانی۔ دنیا کی کوئی نعمت اس سے بڑی نہیں۔ ہماری صاحبزادی کی بڑی والی انہوں نے پچھلے سال 23 پارے حفظ کی، سال اخیر ہوا تو ہم نے منع کر دیا کہ اس سے آگے نہیں پڑھنا، بس اتنا پڑھ لیا کہ چھوڑ دو، قرآن دوہراؤ، اگلے سال حفظ مکمل کرو اور پھر توبہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ جب تم قرآن مجید ایک نشست میں سنا دو تو اس کے اگلے دن ہم تمہارے ساتھ یہ چیزیں کریں گے۔ بیٹی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ پہلی بیٹی ہے ہماری، تو بہت لگاؤ ہے ان کو، ہم سے خدمت بھی بہت کرتی ہیں ماشاء اللہ۔ تو اس نے اپنی آنکھیں بڑی بڑی کر کے مجھ کو دیکھا اور کہنے لگی کہ کیا واقعی ان چیزوں کا وعدہ آپ مجھ سے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ بیٹا تم حافظہ ہو کر تمہارے لیے جس عظمت کو جمع کرو گے وہ اپنی جگہ ہے، تمہاری وجہ سے ہم کو آخرت میں جو احترام ملے گا اس کے مقابلے میں ان دنیاوی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تم جس تاج کا بندوبست ہمارے لیے کر رہی ہو اس کے مقابلے میں دنیا کی چیزیں کچھ معاملہ بے حیثیت۔ جب کوئی بچہ یا بچی حافظ قرآن ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ پتا ہے کہ وہ ہم میں سے انوکھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں سب کچھ ہے، لیکن وہ اس خدائی نظام میں ایک خاص اہمیت کیوں اختیار کر جاتے ہیں؟ وہ اس خدائی نظام میں اس لیے ایک خاص اہمیت اختیار کر جاتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کچھ چیزیں اللہ کے ایک خاص نظام کے تحت اللہ کی مشیت اور اس کا ارادہ یہ ہے
کہ وہ اپنی کتاب کو محفوظ رکھے. اللہ کی مشیت اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب کو محفوظ رکھے. اب اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ اللہ بے نیاز، اللہ بے نیاز ہے، غنی، اور اس قدر بے نیاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض دعاؤں کو دیکھیے، مقام نیاز سے جاتے جاتے اچانک مقام ناز سے جاتے جاتے مقام نیاز میں لوٹ آتی. اللہ کی بے نیازی کا احساس ہے. عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ ہمیشہ نیاز پائیں گے، نیاز مندانہ دعائیں مانگتے تھے. ناز چند ایک مقامات پر ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، اور ان میں بھی قائد والی دعا کو اگر دیکھیں تو وہاں اس چیز کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کا مقام نیاز اس قدر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بول سے حفاظت فرمائے. حضرت کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہوئے بہت خوف ہوتا ہے. ان کی شخصیت، ان کا مقام و مرتبہ اللہ نے جیسا بنایا ہے ایسا کوئی دوسرا انسان نہیں. لیکن دعا اس طرح سے مانگ رہے ہیں کہ اگر میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ایک حصہ ہے تو شاید آپ ایسا سمجھیں گے کہ کوئی اس کائنات کا ہر درجہ گنہگار انسان وہ دعا مانگ رہا ہے اور اپنی بے بسی اور بے کسی کی فریاد کر رہا ہے، حالانکہ وہ دعا اس انسان کی ہے جس کی دعا کبھی رد نہیں کی. ایک موقع تھا جس میں کہا گیا کہ یہ والی بات آپ چھوڑ دیں، باقی دو چیزیں ہم اس میں بھی آپ کو قبول کرتے ہیں 3 باروں کو. پھر آگے تیسری بات کے متعلق میں بشارت دی گئی. دعا مانگ رہے ہیں اسألک مسألة المسکین ابتعد الیک ابتحال المذنب الذلیل ادعوک دعاء الخائف الذلیل. یہ جو دعا کے الفاظ ہیں کسی عالم سے پوچھے گا ان کا معنی کیا ہے اور کس طرح سے مانگ رہا ہے مانگنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور دعا مانگتے مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام نیاز سے مقام ناز کی طرف رخ کیا. وہ جو طائف والی دعا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں طائف والی دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور یہ بات کہہ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ إِن لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ وَسَخَطُكَ فَلَا أُبَالِي. اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، آپ کا مجھ پر غصہ نہیں ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے وہ سوچی پر واقعی نہیں، کوئی حرج نہیں، جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن پھر یہ فوراً ایک جملہ فرمایا غیر ان عافیتک ہی اوسع. پھر مقام نیاز پر ہے، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے. اس نے یہ طے کیا کہ قرآن مجید کو محفوظ رکھے گا. یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کا ارادہ ہے. اب اس مشیت اور ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس کو کسی کی ضرورت نہیں تھی. اسی لیے بعض بزرگوں کی دعاؤں کا ایک جملہ نقل کیا گیا یا من امرہ بین الکاف والنون، اے وہ ذات جس کا حکم کاف اور نون کے درمیان ہے. کن فیکون، کاف اور نون کے درمیان ہے، واقع ہو جاتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اس بے نیازی کے باوجود اس نے طے کیا کہ وہ اسباب کے ذریعے اپنی کتاب کو محفوظ کرے. شیخ سعدی نے بہت پیاری بات کی، اسی بے نیازی کی طرف اشارہ ہے. شیخ سعدی نے کہا کہ منت منع کے خدمت سلطان امین ہوئی. آپ احسان نہ جتائیں کہ آپ بادشاہ کی خدمت کرتے ہیں اور اس سے خادم ہیں. بادشاہ کو خادموں کی کمی ہے، اس کے پاس مال و اسباب ہیں، ذرائع، وہ 1000 خادم اپنے لیے کھڑے کر لے گا، اس کے لیے مسئلہ نہیں. منت عزیز جناز سے خدمت گزاشت، اس کا احسان مانو کہ اس نے تم سے خدمت لی. اللہ نے یہ طے کیا کہ وہ اپنی کتاب کی حفاظت فرمائے گا
اور اس کے لیے اس نے حفاظ کے قلوب و اذہان کو چنا کہ وہ ان کے ذریعے قرآن مجید کو محفوظ کرے گا۔ اگر آپ قرآن مجید نہیں سنا پاتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہو کے قرآن مجید سنتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مصلی پہ کھڑا ہونے والا خدا کے خاص فیصلے کے تحت انوکھا اور نادر ہے، اور آپ اس مخلوق میں عام انسان یہ انتخاب اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غیر معمولی حافظہ اس امت کو عطا کیا، نظام بنایا اس امت کے لیے۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حفظ کے لیے بہت ساری چیزوں کو محفوظ فرمایا تاکہ قرآن مجید محفوظ رہے۔ پہلا مرحلہ اس کے حروف کے محفوظ ہونے کا جو حفاظ کے یہاں ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ اس کے معانی کے محفوظ ہونے کا، یہ علماء کے یہاں جو معنی ہے وہ متعین نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے آ کے کوئی خلل ڈالنے کی بھی کوشش کی، کسی چیز کے کوئی دوسرے معنی بیان کیے تو علماء نے قبول نہیں کیے۔ لکھنے والوں نے لکھا، ہزاروں صفحات پہ تفسیریں لکھ دی، تفسیر عجائب ذات الباقیہ کے بارے میں آتا 500 جلدوں سے زائد تھی، 1000 جلد میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی گئی۔ بلکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیا، ایک مجلس میں تشریف فرما کے اصل میں، اور کہا کہ اکیلے سورہ فاتحہ ایسی ہے کہ اس کی تفسیر میں 1000 سے زائد صفحات لکھے جا سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے ان کے دعوے کو بڑا سمجھا کے بہت مبالغہ آرائی کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 1000 صفحات لکھے جا سکتے ہیں۔ تو امام رازی نے قبول کر لیا، اکیلے اپنی تفسیر کی 1 جلد صرف سورہ فاتحہ پر لکھی، تفسیر لکھی ہے، پہلی جلد سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے، 1 جلد لکھی، مجلد پورا ہے۔ قرآن مجید کے حروف کو محفوظ کیا گیا، اسی کے ساتھ ساتھ پھر اس کے معنی کو محفوظ کیا گیا، اس کی زبان محفوظ کی گئی، اس کی زبان محفوظ کی گئی۔ ہمارا ملک ہے سنسکرت، یہاں پہ آج کل اس کے لیے بہت کام کیے جا رہے ہیں، نئی تعلیمی پالیسی میں بھی اس کو بہت قوت سے جگہ دی گئی ہے، سب کچھ ہے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی میں سنسکرت پڑھانے کے لیے کوئی ہندو نہیں مل پایا۔ ایک مسلمان تھا جس سے اتنا وواد ہو گیا تھا، جس کو لایا گیا کہ یہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں گے، سنسکرت پڑھائیں گے، اس لیے یہیں سے اچھا سنسکرت بولتے ہونا چاہیے۔ مر رہی ہے زبان، زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومتی سطح سے زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن مجید جس زبان میں اتارا گیا تھا اس زبان کو بھی محفوظ کر دیا گیا۔ زبانیں قدم قدم پہ بدل جاتی ہیں، ہر 100 کلومیٹر پہلے لسان کہتے ہیں، یعنی لغت کہتے ہیں کہ ہر 100 کلومیٹر پہ جو ہے وہ زبان کا لہجہ اور زبان بدل جاتی ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ میں اپنے شاگردوں کو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مراٹھواڑے کے 2 حصے ہیں میرے یہاں، ایک وہ حصہ ہے جس میں سفر کریے تو آدھے حصے تک لوگ جی ہو بولتے ہیں، اور اس سے آگے جائیے تو ہو جی بولتے ہیں، تو لہجہ بدلتا ہے۔ لیکن قرآن مجید بلسان عربی مبین، قرآن محفوظ، قرآن کی زبان تک محفوظ کر دی گئی، اور اس کے لیے اہل لغت نے کام جو کتنا شاندار کام کیا۔ یقین مانیے اس زبان کی خوبیاں ہیں۔ ایک نحوی تھا، میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں، ایک نحوی تھا جو حضرات علماء کرام ہیں ان کو بہت لطف آئے گا اس کا۔ وہ بیچارے نحوی صاحب سے راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک فقیر کو دیکھا، بھیک مانگ رہا تھا، تو بھیک مانگتے مانگتے کہہ رہا تھا کہ فقیرن مسکینن، تو نحوی صاحب نے اس کو روک کے کہا کہ بھائی اگر کہنا ہے یہ تو کہو فقیر مسکین، منصوب نہیں کہتے ہیں اس کو، فقیرن مسکینن تم کہہ رہے ہو، اس طرح نہیں کہا جاتا۔ تو اس نے کہا کہ شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے، جائیے اپنا کام کریں، فقیر آدمی نہیں، جائیے اپنا کام کیجیے آپ، اس لیے کہ اس سے پہلے ارحموا محذوف ہے، اس سے پہلے ارحموا محذوف ہے، ارحموا فقیرن مسکینن۔ اتنا خوش ہوئے نحوی صاحب، کہنے لگے جیب میں جتنا تھا سب میں نے نکال کے اس فقیر کو دے دیا، لیکن تو اس لائق ہے کہ تجھ کو دیا جائے۔ زبان محفوظ کر دی گئی،
جس زبان میں قرآن مجید اتارا گیا وہ زبان محفوظ کر دی گئی. اسباب نزول کی حالات میں اور اس پس منظر میں قرآن مجید اترا وہ تک محفوظ کر دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چونکہ اس سے متعلق تھی اور وہ اسی تشریح اور تفسیر بنی تھی وہ محفوظ کر دی گئی. آپ کا نسب اور آپ کے بعد صحابہ پہلی کڑی تھے اور دوسری کڑی تابعین تھے، وہ سب محفوظ کیا گیا. آج کی مجلس اس بندے کی تکریم کے لیے، ان بچیوں کی تکریم کے لیے جنہوں نے قرآن مجید کے پہلے مرحلے کو طے کر لیا اور وہ اللہ کے اس خاص نظام کا وہ حصہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے حروف اور اس سے نقوش کو محفوظ رکھیں. ٹھیک ہے، وہ حافظ ہوئے، لیکن اس کائنات کا ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں نکلتا اور اس نے طے کیا ہے کہ وہ اپنی کتاب کو محفوظ رکھوائے گا. اب اس کے لیے وہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ اس طرح سے قرآن مجید کو یاد کرتے. حافظے کی بات میں کہہ رہا تھا، ہشام کلبی کے بارے میں لکھا ہے، وفیات العیان میں بھی لکھا ہوا اور خطیب نے تاریخ بغداد میں بھی لکھا ہے، بلکہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے شامی میں بھی لکھا ہے اس کو ہشام کلبی کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کس طرح سے لے کے چلتا ہے اپنے بندوں کو. ہشام کلبی کے ایک چچا تھے اصل میں، وہ اس کو ان کو کہا کرتے تھے کہ اللہ نے تم کو اتنی صلاحیت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، قرآن مجید کیوں نہیں یوز کر لیتے؟ کہنے لگے ایک دن مجھ کو بھی پیش آیا اور میں نے گھر میں جا کے دروازہ بند کر لیا. دنیا میں شاید ہی کوئی دوسرا خود کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو جو میرے ساتھ پیش آیا، وہ دو واقعے ایک ساتھ ہمیشہ بیان کیا کرتے تھے. کہنے لگے جا کے دروازہ میں نے بند کر لیا. تیسرے دن نکل کے باہر آیا تو حافظ قرآن. 3 دن میں نے قرآن مجید یاد کر لیا، مگر کہیں تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ 3 دن میں قرآن یاد ہو گیا. تو کہنے لگے کہ ایک دن خط کی طرف توجہ ہوئی کہ داڑھی بے ترتیب ہوگی کہ بعض داڑھی کے بال بڑے ہو گئے، تو میں نے داڑھی ہاتھ میں پکڑی کہ ایک مشت سے زائد داڑھی جو ہے اس کو تراش لوں. آئینے میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ یہاں سے کاٹنا ہے اور غلطی سے اوپر سے کاٹنا، غلطی سے اوپر سے کاٹنا. اللہ تعالیٰ اس طرح سے لے کے چلتا ہے. امام ہارون رشید کے یہاں جماعت کے قرات کے 2 بڑے بڑے امام جماعت ہیں. معرفت القراء الکبار میں امام زاوی نے لکھا ہے کہ کسائی اور امام یزیدی دونوں جماعت ہیں، اور ہارون الرشید نے مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کہا تو امام کسائی کھڑے ہوئے پڑھانے کے لیے. جو بچہ حافظ قرآن ہوا ہے، ابو ذر اس سے بھی کہتا ہوں، جو بچیاں ان سے بھی کہتا ہوں، آدمی اس درجے کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فن میں اختصاص کر جائے. اختصاص ہونا چاہیے، خصوصیت اختیار کر لیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، ذہن دیا ہے. جیسے امام بخاری ہے، عجیب و غریب آدمی ہے، اس درجے کا آدمی بننا چاہیے. میں ہمیشہ امام بخاری کو دیکھتا ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک انسان تھا، ایسا انسان جس کے بارے میں دیگر لوگ بھی خیال کرتے رہے کہ کاش کہ ان کے جیسا بن جائے. اور کہنے والوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بخاری آئے اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بخاری کی شہرت پھیل چکی تھی. ہم کو پتہ چلا بخاری آئے تو ہم سب بھاگے ہوئے مسجد پہنچے کہ کہاں ہے محمد ابن اسماعیل. مسجد میں پہنچ کے ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان ستون کے کنارے پر مسجد کے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نوافل پڑھ رہا ہے، ٹھیک سے اس کی داڑھی بھی نہیں ہے. ہم نے پوچھا کون ہے، کہاں ہے؟ کہا یہی ہے محمد ابن اسماعیل. یہ ان کا نام ان سے آگے چلتا، ان کی شہرت ان سے آگے چلتی. اس درجے کے آدمی ہیں. میں 2 باتیں ان کی کہوں تو پھر میں وہ بات کہہ سکوں گا جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، ابو علی محدث ہیں، ان کے شاگردوں نے گھیر لیا تھا امام کو، اور ایک حدیث کے بارے میں پوچھا کہ حدیث یہ آپ جانتے ہیں والی حدیث؟ تو امام نے سنا اور سننے کے بعد کہہ دیا لا عالم، میں نہیں جانتا کون سی حدیث ہے. اب وہ باہر نکلے خوب شور بچاتے ہوئے اپنے استاد کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ آپ لوگ امام کو اتنا مانتے، امام بخاری کو ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں، ہم لوگوں نے ایک حدیث پوچھی وہ جواب نہیں دے پائے.
تو ان کے جو استاد تھے ابو علی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ بخاری حدیث نہیں بتا پایا، مگر پہلے یہ دیکھ لو کہ جس کو تم حدیث سمجھے اس کو حدیث ہی ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ حدیث اللہ یاری کو محمد بن اسماعیل علیہ سب حدیث، جس حدیث کو بخاری نہ جانتا ہو وہ سرے سے حدیث ہی نہیں ہوتی۔ تم کو کہیں دھوکہ نہ لگ گیا ہو، تم خود ہی کو چیک کر لو۔ بخاری درجے کا آدمی ہے، امام بخاری نے خالد بن مخلد قربانی کی حدیث نقل کر لی اور اس کو لے کے آئے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ ذہبی نے لکھا لولا ہیبۃ الجامع الصحیح لعدوه من منکرات خالد بن مخلد۔ اگر صحیح بخاری کی ہیبت نہ ہوتی نا لوگوں کے سامنے تو لوگ اس کو خالد بن مخلد کا منکر کراتے، لیکن بخاری کے سامنے مجبور ہے کہ اسے نقل کر دیا تو اب ماننا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس درجے کا آدمی امام کسائی اس درجے کے آدمی ہیں، اس درجے کے آدمی ہیں فن قرات میں کہ ایک مرتبہ ہارون رشید کی امامت کرا رہے تھے بادشاہ کی، کہنے لگے کہ مجھ کو اپنی ہی قرات پسند آ گئی، اپنی ہی قرات پسند آ گئی۔ اس درجے کا اختصاص ہونا چاہیے، یہ درجہ ہونا چاہیے۔ مجھ کو میری ہی قرات پسند آ گئی، پڑھتے پڑھتے لعلہم یرجعون تھا، میں نے اس کو غلطی سے پڑھ دیا لعلہم یرجعون۔ اس کی رتبہ نہیں ہے، اس کی رتبہ نہیں ہے۔ نماز پوری ہو گئی، ہارون رشید خود حافظ تھا، اس نے بھی دھیرے سے امام کسائی سے پوچھا کہ امام پھر کون سی نئی قرات ہے، نئی کون سی قرات ہے؟ آپ سے تو جو قرات سنتا ہوں سے یہ ہے۔ تو اس سے کسائی نے کہا کہ کوئی نئی قرات نہیں مجھ سے کر۔ اس درجے کا اختصاص کہ بندہ لقمہ دینے سے گھبرا جائے کہ کہیں قرات کا کوئی اختلاف تو نہیں۔ امام کسائی کو ہارون رشید نے کہا کہ کھڑے امامت فرما دیں آپ، بہت اچھا۔ یزیدی پیچھے کھڑے ہوئے۔ کبھی کبھی اللہ اس درجے سے لے جاتا ہے، اوقات سے جو غلطی ہوتی ہے نا، آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی کر گیا وہ غلطی کر گیا، معاف کیجیے، ان سے غلطی ہوتی ہی ان سے کروائی جاتی۔ ابھی انہوں نے پڑھا ہے، میں عموماً ایسی اصلاح کیا کرتا ہوں، بطور اصلاح کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہم ذکرنا منہما نسینا، اس کو ماں نسینا نہیں پڑھنا چاہیے، منہما نسینا پڑھنا چاہیے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، اس میں باقاعدہ بات باندھا گیا کہ آدمی یہ نہ کہے کہ نسیت ہوں، بلکہ یہ کہے کہ نسیت ہوں، مجھے بھلا دیا گیا، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے بھلایا گیا۔ ذکرنا منہما نسینا خاص طور سے ہوتا ہے، لقمہ لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، آیات آگے پیچھے ہو گئی، بعد میں تنبہ ہوا نماز کے بعد تو پوچھا کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، افیکم ابن ام عبد ہیں؟ کہا جی ہیں۔ ان سے کہا کہ قرآن مجید اس طرح سے پڑھا گیا اور آپ نے ٹوکا نہیں، تو انہوں نے کہا حضرت پہ اترا ہے، میں سمجھا کہ شاید ترتیب بدل دی گئی ہوگی، پر میں اگر ایسا ہوا ہوتا تو ہم تم کو بتا دیتے۔ تو یہ جو کبھی کبھی حافظ سے غلطی ہوتی تو لوگ سمجھتے ہیں شیخ شریف آئے تھے سنانے کے لیے قرآن مجید، اور کورونا کے زمانے میں وہ آئے تھے تراویح پڑھانے کے لیے، طبیعت پہ بہت زیادہ اثر تھا۔ جیسے شیخ احمد طالب جو ہے وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں، تو امام کہتا ہے کہ سو صفوفکم، نماز میں صفیں ٹھیک کر لو، سد الخلل کہتا ہے، بیچ سے جو خلل ہے اس کو ختم کرو۔ لیکن وہ پہلا دن تھا جب سیلف ڈسٹینس رکھا گیا تھا کہ آپ ایک دوسرے سے دور ہو کے سیلف ڈسٹینس رکھیں گے اور دور دور کھڑے ہوں گے۔ پہلا دن کا سد الخلل کہنے سے پہلے اکٹھے ہو گئے اور رو دیے، تکبیر کہنے سے پہلے آنسو بہ چکے تھے ان کے، اور پھر اس کے بعد نماز انہوں نے روتے روتے پڑھائی۔ شرائط بھی آئے اسی کیفیت میں آئے کہ ایک زمانہ گزرا، تقریباً ان کے اوپر 30 سال وہ گزرے، حرم شریف میں 32 سال، جس میں سے بڑا حصہ انہوں نے اور شیخ سودیس نے تراویح کا پڑھایا، بلکہ ایک زمانے میں یہ شورا ہی چلتا تھا، شورین سودیس چلتا تھا۔ آئے پڑھانے کے لیے تو مسجد میں لوگ نہیں، تھوڑے سے لوگوں کو اجازت اور وہ بھی دور دور کھڑے کیے گئے ہیں، تو پڑھنا شروع کیا، الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی جگہ دو مرتبہ ھدی للعالمین پیچھے سے مان لے. میرے بھائی سمجھنے کی چیز ہے، اللہ کا خاص نظام ہے. اللہ حفظ کا معاملہ اسے کرواتا بھی ہے، کبھی کبھی بھلا کے یہ بتاتا بھی کہ بے نیاز میں ہوں، محفوظ میں رکھوں گا. تم نہیں رکھو گے، لیکن تم سبب کے درجے میں ہو کہ ہم تمہارے ذریعے بھی کام کروائیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب العلوم. امام شافعی کو بہت خیال تھا، ہم تو عجیب آدمی تھے، شاعر تھے، کیا کچھ نہیں تھے. امام شافعی بہت کوشش کی کہ میری کتاب میں کوئی خلل نہ ہو. تو 17 یا 19 مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دوہروا کے سنی. جب 17ویں یا 19ویں مرتبہ جو آخری مرتبہ تھی، جب ان کا شاگرد پڑھ رہا تھا، قرات کر رہا تھا، پھر بھی پڑھتے پڑھتے ایک جگہ آئی جہاں امام نے کہا کہ یہاں کچھ خلل ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے اور عبارت یا مسئلہ درست کیا اور اس کے بعد کہا کہ بند کر دو، بس ٹھیک ہے، اب نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ختم کرو. اور ایک جملہ فرمایا کہ اللہ اس پر راضی نہیں ہے کہ اس کی کتاب کے سوا کسی کی کتاب خلل سے خالی ہے. چھوڑ دو، ہم کتنا کچھ کر لیں گے، ہم انسان ہیں. تو امام نے کہا کہ ہارون رشید نے کہا امام کے سائے کھڑے نماز پڑھا دیں. امام کھڑے ہوئے، مغرب کی نماز کی، پڑھانا شروع کیا. قل یا ایھا الکافرون میں بھول گئے، قل یا ایھا الکافرون میں بھول گئے. نماز ختم ہوئی ہے، کسی نے کہا ہو کوفہ کے قاضی کو تو قل یا ایھا الکافرون بھی غلط ہو گیا. کہنے لگے کچھ دن گزرا، امام کسائی خود موجود تھے. اب ہارون رشید نے مجھ سے کہا کہ نماز پڑھائیے. میں پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا. یزیدی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا، خود کی قرات خود کو پسند آئی گی. سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے سورہ فاتحہ ہی میں لقمہ لگ گیا، سورہ فاتحہ میں لقمہ لگ گیا. نماز ختم ہوئی. یزیدی کہتے ہیں کہ میں نے جب نماز ختم کی تو شعر پڑھا کہ سچی بات یہ ہے کہ مصیبت بولنے سے ان البلاء موکل، یہ اللہ کی ذات ہے، وہ کام لیتا ہے. اور قابل مبارکباد ہے مولانا سمیع اللہ صاحب کو، ان کے بچے ہیں، ان کے بچوں نے اس طرح قرآن مجید حفظ کیا. اللہ کا نظام ہے. مولانا زاہد الراشدی صاحب پڑوس سے بہت بڑے عالم ہیں. حضرت مولانا امام اہل سنت سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جاتے ہیں. ان کے پاس کچھ نوجوان آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت ایک ویب سائٹ ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں، کھول کے بتایا گیا ہے، دیکھیے اس میں قرآن کو خلط ملط کر دیا گیا ہے اور آیات آگے پیچھے کر دی گئی، کچھ آیتیں بناوٹی بھی ہیں اس میں. کیسا بڑا نقصان اور فتنے کا معاملہ ہے. تو مولانا زاہد الراشدی صاحب نے کہا کوئی مشکل بات نہیں، کرنے والوں کو کرنے دو. زمانہ ایک زمانے سے یہ سب کچھ کرتا آیا ہے، لوگ کرتے آئے ہیں اور اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد کہنے لگے کہ انگریزوں کا زمانہ تھا غیر منقسم ہندوستان میں، ہندوستان غلام تھا اس وقت عیسائیوں نے مسیحیوں کی حکومت کی، انہوں نے یہ چاہا کہ قرآن مجید کے نسخے خلیل کے دریا خود کر دیں یا آتش میں ڈال دیں، جلا دیے جائیں. اور خوب کیا انہوں نے یہ سب کچھ. تو مولانا باقر علی صاحب تھے. مولانا باقر علی صاحب نے مسیحیوں کے ایک بڑے آدمی کو بلوایا، پادری صاحب کو، اور ان کو کہا کیا خیال ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ سفینوں کی کتاب ہے. قرآن مجید سفینوں کی نہیں، سینوں کی کتاب ہے. یہ قلوب و اذہان میں محفوظ کی جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ صحیفے آپ ختم کر دیں گے، قرآن مجید ختم ہو جائے گا. اس کے بعد انہوں نے ایک بچے کو بلوایا 10 سال کے، اس کو کہا کہ قرآن مجید فلاں جگہ سے سناؤ، اور صحیفہ اس مسیحی کے ہاتھ میں دے دیا قرآن مجید کا مصحف، کہا اس میں دیکھو. پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ سے، پھر ایک 8 سال کا حافظ بلایا، پھر ایک 7 سال کا حافظ بلایا. کہا آپ کتابیں ختم کر سکتے ہیں اور آپ ختم کر سکتے ہیں، قرآن مجید کو ختم نہیں کر سکتے. مولانا زاہد الراشدی صاحب نے کہا کہ ایک حافظ اس پورے کام کے خلاف کافی ہے. ایک حافظ وہ پورا قرآن چھان کے الگ کر دے گا کہ اس میں کیا قرآن ہے اور کیا نہیں، ایک ایک لفظ درست کر دے گا. 1970 کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں. حافظ لدھیانوی صاحب ہے، بہت مشہور معروف حافظ صاحب. حافظ صاحب مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ ایک جلسے میں شریک.
جلسہ ختم ہوا، یہ حضرات کار میں بیٹھے جو جانتے ہیں تو جانتے، جو نہیں جانتے خیر یہ موقع نہیں تفصیل کر۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب بیٹھے گاڑی میں، یہ بھی بیٹھے حافظ صاحب، شعر و شاعری پہ بات چل پڑی، کچھ دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ پھر عطا اللہ شاہ بخاری نے موضوع بدلا اور پوچھا کہ حافظ صاحب آپ نے کس کے پاس حفظ کیا ہے، اتنا اچھا آپ کا حفظ ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے میرے والد سے کیا۔ اچھا تو پوچھا آپ کے والد نے کس سے حفظ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے حافظ قاسم سے حفظ کیا۔ حافظ قاسم اپنے زمانے میں بہت مشہور حافظ۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ ہاں ایسا حافظ خال خال پیدا ہو، حافظ قاسم جیسا حافظ۔ اب سمجھ میں آیا کہ آپ کے حفظ کی یہ برکت کیوں ہے کہ آپ کا حافظ اتنا شاندار ہے، یہ حافظ صاحب کا اچھی بات ہے۔ تو اس پر انہوں نے سنایا شاہ صاحب کو واقعہ جو اپنے والد سے سنا تھا، حافظ قاسم کے بارے میں کچھ واقعات سنایا۔ اس میں سننے جیسی جو دو چار باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ حافظ صاحب لدھیانہ سے امرتسر جاتے تھے تراویح سنانے کے لیے، اور اس وقت آس پاس کے علاقوں سے بہت سارے حفاظ جمع ہو جاتے تھے حافظ صاحب کے پیچھے سننے کے لیے، لیکن پوری زندگی حافظ صاحب کو کوئی بھی حافظ لقمہ نہیں دے سکا، کوئی حافظ لقمہ نہیں دے سکا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ حافظ صاحب چاہے ایک پارہ 20 منٹ میں پڑھی یا 1 گھنٹے میں پڑھی، کوئی اٹک نہیں پیش آتی تھی۔ یہ کمال ہے، جس ترتیب سے آپ یاد کرتے ہیں اگر اسپیڈ اس سے کم یا زیادہ کریں تو دقت پیش آتی ہے۔ اتنی بات کی، اتنا سب کچھ بتایا، ایک جملہ اور فرمایا تھا۔ حافظ لدھیانی نے کہا کہ میرے والد بتاتے تھے کہ حافظ قاسم نے پوری زندگی قرآن مجید سناتے ہوئے کبھی کوئی لفظ دوہرا کے نہیں پڑھا، کوئی لفظ دوہرا کے نہیں پڑھا۔ ہو گئی بات اتنا سننے کے بعد جو مجھ کو آپ کو سنانا ہے وہ یہ ہے کہ اتنا سننے کے بعد عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ میں آپ کو حافظ قاسم کا ایک واقعہ سناتا ہوں جس کی ذاتی تحقیق مجھ کو ہے، ذاتی تحقیق مجھ کو۔ کہنے لگے کہ خواجہ احمد شاہ تھے، بڑے نیک طبیعت آدمی تھے۔ اس زمانے میں قرآن مجید کو پہلے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، پھر وہ پتھر کے چھاپے خانے کو وہ چلتا تھا، تو اس سے یہ تصدیق لینی ہوتی تھی کہ اس میں کتابت کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ قرآن مجید لکھوا دیا گیا، اس کو لے کر وہ رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی کے والد حافظ زکریا کے پاس ہے۔ حافظ زکریا کا حافظہ بھی مشہور تھا کہ وہ 6 مہینے میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ تو قرآن مجید لے کے ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں۔ تو حافظ زکریا نے کہا کہ اس وقت ہندوستان میں میری نظر میں ایک ہی بندہ ہے جو اس کے لائق ہے، میں یہ قرآن مجید اس کے پاس لے جاؤں گا، وہ تصدیق کر دیں گے، تب آپ اس کو چھاپ لیجیے گا، اور وہ حافظ قاسم ہے۔ تو انہوں نے کہا جیسا آپ فرمائیں۔ حافظ زکریا ان کے پاس قرآن مجید لے کے آئے اور ان سے کہا کہ حافظ صاحب یہ قرآن مجید کی تلاوت ہوا ہے اور اس کی تصحیح کرنی ہے۔ اب یہاں آپ سب سے نازک بات اس پورے قصے کی سن لیجیے۔ حافظ زکریا صاحب حافظ قاسم کے پاس قرآن مجید لے کے آئے ہیں قرآن مجید کی تصحیح کے لیے کہ لفظ میں لکھاوٹ میں کہیں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے، میں پڑھ کے سناؤں گا، آپ اس کو سمجھ کے مجھے بتا دیں گے، اس لیے کہ حافظ قاسم نابینا تھے، حافظ قاسم نابینا تھے۔ تو حافظ صاحب نے پوچھا حافظ زکریا سے کہ کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ میں بیٹھ کے اس میں دیکھ کے پڑھ کے سناؤں گا، اپنے حافظے سے دیکھ کے ایک سطر پڑھ کے سناؤں گا، جہاں خلل ہو آپ بتا دیجیے گا۔ حافظ قاسم صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ حافظ زکریا اس کے علاوہ اس کی تصحیح کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نابینا ہیں۔ تو اس کا دوسرا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اس کا ایک دوسرا ذریعہ ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہ قرآن مجید لے کے بیٹھیے، میں بتانا شروع کروں گا کہ اب با لکھا ہوا ہے، پھر با کے اوپر زبر لکھا ہوا ہے، پھر سین ہے، سین کے اوپر جزم ہے،
اور اس طرح سے میں سارے اعراب اور حروف بیان کروں گا، آپ دیکھتے جائیے تو اسی طرح سے ہے۔ حافظ زکریا گواہی دیتے ہیں قسم کھا کے کہ اللہ کی قسم کسی ایک حرف کو بندے نے ادھر سے ادھر نہیں کر پورا قرآن بیان کرے، پورا قرآن بیان کرے۔ یہ غنیمت کبریٰ ہے کہ اس خاندان میں پوری نسل نے قرآن مجید یاد کر لیا، پوری نسل نے قرآن مجید یاد کر لیا، تین اولادیں اور تینوں نے یاد کر لیا۔ یہ بہت بڑی غنیمت ہے جو اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے کہا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں اس سلسلے کی، میں اکثر وہ قصہ سنایا کرتا ہوں۔ آج معاذ اللہ صاحب کی نظر ہے، معاذ اللہ صاحب کی نظر۔ میں ایک مرتبہ دارالعلوم شیخ علی متقی میں تھا، شیخ علی متقی وہ بھی غزل کی شخصیت تھے، اور لوگوں نے کہا ہے کہ سب کے احسانات، سب کے گردنوں پہ عربوں کے احسانات فن حدیث میں جو ہے وہ آگے والوں کی گردن پہ، لیکن علی متقی ہے کہ ہندی ہے اور اس کا احسان عربوں کی گردن پہ۔ تو برہانپور میں ان کا مدرسہ ہے، صاحب کنز العمان شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں دعوت تھی ہم لوگوں کو، میں بھی وہاں تھا۔ مولانا اسماعیل صاحب باٹلہ وہ بھی وہاں تھے، گجرات کے مشہور عالم دین اسماعیل صاحب۔ تقریر ہوئی، دوران تقریر میں نے جو ہے وہاں محمود بیگڑا کا تذکرہ کیا، یہ گجرات کا بادشاہ گزرا سلطان محمود کا۔ تو جب میں نے تذکرہ کیا اس کا، تو اس کے بعد ہم لوگوں کو معہد علی میں جانا تھا، مولانا سلیم اللہ صاحب نوری کا مدرسہ۔ گاڑی نکلوانے لگا تو مولانا نے کہا کہ مولانا مناسب خیال کرنا، میرے ساتھ ہو جائیں، بڑے عالم بھی ہیں، مجھے شرف ملا تو میں نے فوراً قبول بھی کیا، بہت شکریہ جزاکم اللہ۔ بیٹھا ان کے ساتھ تو کہنے لگے کہ ابھی آپ نے ایک چیز چھیڑی تھی گجرات کے اس بادشاہ کے بارے میں، آپ اس کے بارے میں تفصیل جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں زیادہ نہیں جانتا، وہ آپ کے یہاں کا ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اور اس کے بعد کچھ چیزیں سنائی، میں مختصراً آپ کو سناؤں۔ سلطان محمود ظاہر بادشاہ تھا اور ولی عہد تھا، تو جب ولی عہد تھا کہ یہ آگے چل کے بادشاہ ہوگا بادشاہ کے بعد، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو بہت خطرہ ہوتا ہے کہ زہر وہر دے کے نہ مار دیا جائے۔ یہ ہوتا تھا کہ قصہ راستے سے ہٹ جائیں گے تو دوسرے کے لیے صاف ہو جائے گا، تو ان کی ماں کو خطرہ تھا کہ کہیں میرے بیٹے کو زہر نہ دے دیتے۔ تو جب دودھ چھوٹا تو اس کے بعد ان کی ماں نے خود ہی اس کو جو ہے رتی رتی کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے زہر دینا شروع کیا کھانے میں۔ پہلے طبیعت خراب ہوئی، پھر رفتہ رفتہ وہ زہر کو ان کے جسم میں قبول کرنا شروع کیا۔ ہم لوگ کورونا والے ہیں، امیون پاور میں بوسٹنگ ہوتی ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں، تو امیون پاور ان کا جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اور زہر کو قبول کرنے لگا، تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا قد قامت جو ہے وہ بہت بڑھ گیا، غیر معمولی اس کی جو ہے وہ کاٹی ہو گئی۔ مولانا فرما رہے تھے کہ اس کا یہ عالم تھا کہ گھوڑے اس کا بوجھ نہیں برداشت پاتے تھے، تو وہ اونٹ پہ بیٹھتا تھا، گھوڑے پہ نہیں بیٹھتا تو گھوڑے بیٹھ جاتے تھے، وہ گھوڑے پہ بیٹھتے، اتنا نہیں شہید ہو گیا تھا۔ محل کے دروازے اس نے بدلوائے تھے اس کے قد کی وجہ سے۔ خیر بہت خوش خوراک تھا، فلاں تھا فلاں تھا، بادشاہ ہو گیا، بادشاہ ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ، بہت دیندار بھی تھا، اس کے بارے میں پڑھیں گے، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اگر دوسروں کو خبر لگ جائے تو شاید حضرت اورنگزیب کے بعد دوسرا نمبر خلیل خان کا محمود خان کا ہی ہوگا، سمجھ سکتے ہوں گے اشارہ، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا میں۔ مسجدیں بھی خوب بنوائی انہوں نے، اچھی خاصی مسجدیں بنوائی ان سے، بہت مذہبی بندہ تھا۔ قرآن مجید کی تکمیل ہوئی تراویح میں، 27ویں شب تھی، علماء بیٹھے، بادشاہ بھی بیٹھا ہوا تھا، علماء نے تقریر کی اور قرآن مجید کی فضیلت پہ، قرآن مجید یاد کرنے والوں کی فضیلت پہ بات کر رہے تھے۔ غیر معمولی رعب اور جلال رکھنے والا بادشاہ اس مجلس میں پھونک پھونک کے رویا، تو لوگ گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ بادشاہ سے پوچھا کہ کوئی خلاف مزاج بات ہو گئی ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، اس کے 4 بیٹے تھے،
اس میں سے ایک بیٹا جو ایک علاقے کا گورنر تھا، چاروں کو گورنری دے رکھی تھی اس نے، خلیل خان نام کا وہ ساتھ میں مجلس میں موجود تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ابھی تم نے یہ بتایا ہے کہ جو بچے قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہنائے گا، اکرام کرے گا، پناہ کرے گا۔ تو اس کو سن کے میرا دل بھر آیا۔ اللہ نے محمود کو اولاد سے تو نوازا ہے، مگر ساری اولادیں اس مرحلے سے گزر گئی کہ وہ حافظ ہو سکیں گے۔ اب وہ سب اپنے اپنے علاقے کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے مجھے تخت و تاج دیا، سلطنت دی، سب کچھ دیا، لیکن میں آخرت کے اس تاج سے نہیں ہوں۔ دنیاوی تاج میرے پاس ہے مگر میں آخرت کے اس تاج سے نہیں ہوں۔ بس یہ بات کہہ کے پھر ہو گیا۔ خلیل خان اس مجلس میں موجود تھے، ان کے صاحبزادے۔ یہ دل میں یہ بات ان کی ترازو کر گئی، بادشاہ کی یہ بات دل میں چپ گئی۔ جب وہ واپس اپنی گورنری میں گئے تو انہوں نے یہ کیا کہ دن بھر وہ کام میں مشغول ہوتے اور رات میں قرآن مجید حفظ کرتے، لیکن شہزادہ تھا۔ شہزادہ کہاں شہزادی اور کہاں چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن مجید یاد کرنا۔ رفتہ رفتہ آنکھیں خراب ہونے لگی۔ تو جو شاہی حکیم تھا شہزادے کی خدمت میں، اس نے پوچھا کہ شہزادے آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، متورم رہتی ہیں، لال ہو گئی، کیا ہے سوچ رہے ہیں؟ بہت تحقیق کرنے پہ جواب دیا کہ ہم کسی کو نہ بتاؤ تو ہم تمہیں بتائیں کہ ہم قرآن مجید یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رات کو چراغ کی روشنی میں یاد کرتے ہیں۔ تو شاہی حکیم ہنسا اور اس نے کہا کہ شہزادے آپ کے بس کی چیز نہیں ہے، یہ تو دوسروں کو ملتی ہے۔ اس نے کہا جو ہونا ہے ہونا ہے۔ کہا آنکھیں جاتی رہیں گی، یہ آپ کے بس کی چیز نہیں ہے۔ جاتی ہیں تو جانے، کوئی بات نہیں۔ خیر بادشاہی میں بہت آداب ہوتے ہیں۔ سال رمضان کے قریب جب پہنچا تو انہوں نے خط لکھا، گورنر نے، بیٹے نے نہیں، گورنر نے خط لکھا بادشاہ کو کہ اجازت ہو اگر بادشاہ کی تو میں یہ رمضان بھی آپ کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں سے جواب آیا کہ نائب مقرر کرو اور آ جاؤ۔ شعبان کی آخری تاریخوں میں پہنچے ہیں بادشاہ کے پاس، اپنے باپ کے پاس۔ چاند دیکھا گیا، قاضی شرح نے گواہی لی اور اس کے بعد اعلان کیا۔ بادشاہ شاہی مسجد میں آیا تراویح کے لیے۔ شاہی امام جیسے ہی مسجد میں مصلی کی طرف جانے لگا تو خلیل خان نے بادشاہ سے درخواست کی، اجازت ہو تو میں امامت کراؤں، قرآن مجید تراویح میں پڑھوں۔ تو محمود خان تو ہے، اس نے کہا اچھا پڑھو، چلو اجازت دی۔ خلیل خان کھڑے ہوئے، لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ خلیل خان کھڑے ہوئے تراویح سنانا شروع کی اور شہر سے کچھ پہلے پورا قرآن مجید تراویح میں سنا دیا۔ محمود خان کو کس کی صورت یقین نہیں ہوتا تھا کہ خلیل خان نے قرآن مجید سنایا ہے۔ دوبارہ پھر سنایا گیا، دوسری رات پھر قرآن مجید کی تکمیل کی خلیل خان نے۔ تیسری رات جب تیسری مرتبہ تکمیل کی تو کہا کہ دربار میں رہے، اور اس کے بعد بیٹھے اپنے بازو میں خلیل خان کی کرسی رکھی اور اس کے بعد بیان شروع کیا بادشاہ نے خود، اور کہا کہ عمر کے اس مرحلے میں خلیل خان نے مجھے جس عظمت سے ہمکنار کیا ہے اور آخرت کے جس تاج کا حقدار بنایا ہے، اس کے مقابلے میں محمود کو پیش کرنے کے لیے اور کچھ نہیں سوائے گجرات کے اس تاج سے وہ میں ان کو دیتا ہوں۔ میرے بعد میری جگہ خلیل بادشاہ ہوگا، اپنی جگہ ان کو بادشاہ مقرر، اپنے تخت پہ اپنے ساتھ ان کو بٹھایا۔ ایک چھوڑیے دو اور دو چھوڑیے تین، ایک ہی خانوادے میں حافظ ہونا یہ چیز ایسی ہے کہ لوگ اس پہ رشک کریں اور کوشش کریں کہ اللہ نے جو چیز محمد صلی اللہ کو ان کے خاندان کو دی ہے ان کے بیٹوں کو دی جو ان کے یہاں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو نظر بد سے بچائیں۔ جو بچے ہیں، جو بچہ ہے اور جو بچیاں ہیں، ان سے ایک بات بس کہنا چاہتا ہوں، آخری بات ان سے کہنی ہے، اللہ نے نعمت دی، اللہ کو نظر بد سے بچائے۔ آمین۔ اشرف البیان کی معجزات القرآن، علامہ ظفر احمد تھانی عثمانی نور اللہ مرکزہ کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم مدرسہ راندیل یا رنگون میں مقیم تھے جب وہ وہاں تشریف کرتے تھے، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرکزہ کہنے لگے وہاں ایک آدمی ایک بچی کو لے کے آیا رنگون،
4 साल की बच्ची थी, 4 साल की। उसको लेके आया और कहा कि ये पैदाइशी हाफजा है, आप किसी हिस्से से कुरान मजीद की कोई आयत पढ़ते हैं, ये 10-20 आयतें वहां से सुना देगी आपको। और वाकई वो सुना देगी। हाफजा था, 4 साल का कुरान मजीद सुना देगी। हजरत ने फरमाया लेकिन ये बुरी चीज उसके अंदर आ गई थी, उसके बाप के अंदर, कि उसने काम काज छोड़ के जगह जगह उस बच्ची को ले जाना शुरू कर दिया और उस पर जो नजराने उतरते थे उन्हीं से अपनी जिंदगी चलाना शुरू कर दिया, यानी इंसानियत की नाकदरी थी। तो हजरत ने उसके बाप को मुतनब्बिह किया कि देखो ये एक मौजज़ा है और मौजज़े की इस तरह की नाकदरी अगर करोगे तो खतरा है कि कहीं इस चीज को उनसे छिन न जाए। हजरत ने आगे लिखा है उसका बाप नहीं माना और फिर हमको ये खबर दी गई कि चंद ही महीनों के बाद उस बच्ची का इंतकाल दुनिया से जाती है। तो ये जो चीज मिलती है ये गैर मामूली अल्लाह ने दी है, तो इसकी कदर करना। अल्लाह ने तौफीक दे दी है कुरान मजीद की और गैर मामूली तौर पर दी है, इसकी कदर करते हैं। बुजुर्गों का एक जुमला इस मौके पर नकल करता हूँ, कैसी प्यारी बात फरमाई। जब किसी हाफिज को देखते कि हाफिज हो गया है तो उससे कहते के साहबजादे तुम्हारी शख्सियत दूसरों से बदल गई, तुम्हारी शख्सियत दूसरों से बदल गई है, इसलिए कि अब तुम्हारे होंठ, तुम्हारी जबान, तुम्हारा गला ये कुरान मजीद की गुज़रगाह बन गया है, ये कुरान मजीद की गुज़रगाह बन गया है। देखो तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे हाव भाव से, तुम्हारी हरकत और शरीनात से कोई ऐसी चीज ना हो जिससे कुरान और कुरान वालों पर प्रभाव है। बस इतनी बात मुझे अर्ज करनी थी। पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, ताकि यहाँ भी सुरखोरी नसीब रहे और आखिरत में कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला सुरखरू फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।